اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہدائے ملت جعفریہ بلخص ان مہینوں میں ان دنوں میں جتنی شہادتیں لبنان میں ایران میں کراچی میں ہوئی ہیں ان تمام شہداء کو یاد رکھتے ہوئے جمیعاً سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين. سنبھل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد
دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر خیمہ حسین میں تشریف لائے، خدا ہم سب کو ان مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ رسول گرامی کا وہ کلام جو واقعاً ہر زمانے میں کلام صدق ہے اور مبنا بر سچائی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات، اور کشتی نجات ہے۔ اب یہ نہیں کہ چراغ ہدایت صرف 61 ہجری میں چراغ ہدایت تھا، فرمایا ہر زمانے میں حسین چراغ ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن صرف نبی کے زمانے والوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ وہ ہدن للناس ہے، ہر زمانے میں آنے والے انسانوں کے لیے قرآن باعث ہدایت ہے۔ جو بھی قرآن کو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، قرآن اسے ہدایت دے گا۔ اسی طرح جو بھی فرش عزاء حسین پہ آئے گا، غور و فکر کرے گا، مصائب حسین میں فکر کے ساتھ گریہ کرے گا، تو یہ کربلا انسان کو حبیب بنا دیتی ہے، یہ کربلا انسان کو حر بنا دیتی ہے۔ جب کہا کہ مصباح الہدی، تو علماء فرماتے ہیں خدا نے امام حسین کے وجود میں ایک کشش رکھی ہے، ایک جذبہ رکھا ہے، اور جو عنوان گفتگو رہے گا وہ بھی یہی ہوگا، جاذبہ کربلا، کہ آج اس فسق و فجور کے زمانے میں، اس اندھیری گمراہی کے زمانے میں اگر کہیں پہ ہدایت کی کرن نظر آتی ہے تو وہ عاشورہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ماؤں کی کوکوں سے شجاع بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کس کے مرہون منت ہیں؟ وہ عاشورہ کے مرہون منت ہیں۔ آج کے زمانے کے کفر اور ظلم کے سامنے جو نسلیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کس سے تعلق ہے؟ عاشورہ سے تعلق ہے۔ آج جو واقعاً شہادت کے علمبردار ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ عاشورہ سے ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار فرش عزا پہ آ کر حر بن جاتا ہے۔ یہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کو کھینچتا ہے؟ یہ ابا عبداللہ الحسین کا جذبہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں ساری مجالس اپنی جگہ پر، لیکن اصل جو مجلس ہے وہ مجلس عاشورہ ہے۔ آج انقلاب اسلامی کے بعد یا تشیع کی ہوتی ہیں، ایام فاطمیہ کے الگ عشرے ہوتے ہیں، ہر معصوم کے خمسے ہوتے ہیں، لیکن آپ پچھلے زمانوں میں اور تاریخ میں چلے جائیں گے، جو ابتدائی مجلس تھی وہ مجلس حسین ابن علی تھی، اور اسی مجلس کی برکت کی صورت میں دوسری مجالس نکلی ہیں۔ اگر ہم نے دین سیکھا تو حسین ابن علی سے، اگر ہم نے شجاعت سیکھی تو حسین ابن علی سے، اگر ہم غیرت مند قوم بنے ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر ہم میدان کو پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر ہم نے صلی اللہ محمد، تبھی ابا عبداللہ الحسین نے نوک نیزہ پہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی وہ سورہ کہف کی آیتیں تھی، جس میں لفظ ہے کہف حسین، کہ فرمایا آخری زمانے میں مومن اور مسلم اتنا پریشان ہوگا جس طرح ایک جانور اپنے بچے کو کسی درندے سے بچانے کے لیے کبھی کسی کونے میں پناہ لیتا ہے، کبھی کسی جگہ جا کر اپنے بچے کو چھپاتا ہے تاکہ یہ درندوں کا شکار نہ ہو جائے، فرمایا آخری زمانے میں مومن اسی کہف کی تلاش میں ہوگا، اسی غار کی تلاش میں ہوگا، جہاں جا کر وہ نجات لے، جہاں جا کر وہ چھپ جائے۔ کبھی اپنی اولاد کا اسکول بدلے گا، کبھی محلہ بدلے گا، کبھی دوستیاں بدلے گا کہ کہیں میرے بچے کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں میری اولاد خراب نہ ہو جائے، کہیں میری غیرت پہ حرف نہ آ جائے، کہیں میرے حیا پہ حرف نہ آ جائے۔ فرمایا اس آخری زمانے میں خدا نے جس کو کہف حسین بنایا ہے، جہاں پہ نسلیں بچ پائیں گی، وہ فرش عزاء حسین ابن علی ہے۔
آج واقعاً یہی فرش عزا ہے جس نے آپ کی نسلوں کو بچایا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس نماز کی کمی نہیں، آج مسلمانوں کے پاس حج کی کمی نہیں ہے کہ امام خمینی نے خط لکھا تھا انقلاب اسلامی سے پہلے، جو حاجی حج کرنے جا رہے تھے، اور ان حاجیوں کو لکھا کہ حج تو کرنے جا رہے ہو لیکن اس کعبے سے بتوں کو خالی کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی بت نہیں ہے۔ اب جب تم حج کرنے جا رہے ہو تو کون سے ابراہیم بن کے جا رہے ہو، کن بتوں کو توڑنے جا رہے ہو؟ فرمایا آج کے بت کو جو توڑ نہ جانے، فرمایا ابراہیم نے ابتدا کی تھی پتھروں کو توڑنے کی، پتھر کو توڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جو بت انسان کے وجود کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ حسین ان بتوں کو توڑنے کا نام ہے۔ فرمایا آج کا بت جو معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے، دنیا وائٹ ہاؤس کہتی ہے، گھر جو لوگوں کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، کون ہے جو آج کے ظلم کے وہ فرش عزائے حسینی سے پیدا ہوتی ہے۔ نسلوں کو بہادری کہاں سے ملتی ہے؟ فرش عزائے حسین ابن علی سے ملتی ہے۔ جہاں 18 سال کا نوجوان آئے اور جناب قاسم کی بہادری سنے، جہاں جناب علی اکبر کی بہادری سنے، جہاں ماں فرش عزا پر بیٹھے اور یہ سنے کہ بی بی رباب دعا کر رہی تھی کہ مولا حسین اے کاش میرا اصغر بھی جوان ہوتا، تلوار اٹھاتا اور دشمن کے مقابلے میں جاتا۔ جو مائیں بچوں کو فرش عزا پہ لائیں اور بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے شجاعت علی اصغر کی آوازیں سنا دے، جو بچوں کو قاسم کی شجاعت سنائے، ان بچوں کو قومیں ڈرا نہیں سکتی جن کو حسین نے خون اور دودھ میں شجاعت کو ملا کے پلایا ہوا ہے۔ یہ فرش عزا، یہ جذبہ حسینی، واللہ آج یہ قوم کیوں تمام اقوام عالم سے الگ نظر آتی ہے؟ کیونکہ امام حسین نے آپ کو فرش عزا پہ بلایا ہے۔ ایک صدا دی تھی ابا عبداللہ الحسین نے 61 ہجری میں کربلا میں، هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والا؟ میرا سوال ہے صدا تو دی تھی کب؟ 61 ہجری میں، لیکن سوال ہے مولا حسین کی صدا کیا 61 ہجری تک محدود ہے یا آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے؟ میں دلیل دے کر بیان کروں گا۔ آپ دعائے رجبیہ اٹھائیے، اس میں ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو تجھ پر اے ابا عبداللہ، السلام علیہ یا داعی اللہ، اے اللہ کی آواز دینے والے، اے راہ خدا میں بلاوا دینے والے، میں کہتا ہوں لبیک یا داعی اللہ دعائے رجبیہ میں کہ مولا حسین جو آپ نے آواز دی تھی میں آج لبیک کہہ رہا ہوں۔ تو سوچنا تو پڑے گا آواز 61 ہجری میں دی گئی تھی، آج میں لبیک کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو پتہ چلا یہ آواز 61 ہجری تک محدود نہیں تھی، یہ ہر عزادار کے کانوں میں آواز جا رہی ہے کہ حسین آج بھی تجھے بلا رہے ہیں، کل میدان کربلا میں بلا رہے تھے، آج تیرے بچوں کو فرش عزا پہ بلا رہے ہیں۔ کون ہے جو حسین کو لبیک کہے؟ روایات میں ملتا ہے حضرت ابراہیم نے جب خانہ خدا کو بنا دیا تو اللہ نے کہا ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا، کہ پروردگارا اس بیابان میں میری آواز لوگوں تک کہاں جائے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم علیک الاذان وعلی البلاغ، تم پر ہے کہ بلاوا دو، مجھ پر ہے کہ میں تیری آواز کو پہنچاؤں۔ حسین پر ہے کہ کہیں لبیک، اللہ پر ہے کہ حسین کی آواز کونے کونے تک پہنچائیں، گلی گلی تک حسین کی آواز آئے۔ اور واقعاً کہاں کربلا کا بیاباں اور کہاں کراچی میں حسین کی صدا۔ کس نے سوچا تھا کہ وہاں پہ حل میں ناصر کہیں گے اور کہیں افریقہ کے ملکوں میں، کہیں یورپ کی کنٹریز میں لوگ اپنے امامباڑوں میں کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا داعی اللہ۔ آواز تو کربلا میں دی گئی تھی لیکن نسلیں آج یہاں پہ لبیک کہہ رہی ہیں کہ ابراہیم تمہارا کام ہے علیک الاذان، تو پیغام کو پہنچا، اللہ کا کام ہے ابلاغ کو پہنچانا۔ کہ ابراہیم نے آواز دی، ہے کوئی حج خدا کرنے والا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ماؤں کی رحموں سے، باپوں کے صلبوں سے آواز آئی لبیک یا ابراہیم۔ فرمائے وہ آواز اس زمانے تک محدود نہیں تھی، اور معصوم فرماتے ہیں جس نے لبیک کہا خدا نے اسے حاجی خانہ خدا بنایا۔
اور جس نے حسین کی آواز کو لبیک کہا ان کی نسلیں حسینی بنی، ان کی نسلیں شجاع بنی۔ تو یہ صدائے ابا عبداللہ الحسین جو ہے یہ صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، یہ ہر زمانے تک ہے۔ بعض لوگ پیغام ابا عبداللہ الحسین کو 61 ہجری تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ حسین 61 ہجری تک محدود شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین تا قیامت چلنے والے چراغ کا نام ہے، جو ہدایت دیتا رہتا ہے، جو اپنے قافلے میں ہور کو بڑھاتا رہتا ہے، جو اپنے قافلوں میں حبیب ابن مظاہر کو ملاتا رہتا ہے۔ دوسری بات، حسین کو کیا ضرورت تھی مدد کی؟ جن کے لیے جا رہے جامع کبیرہ میں بولا جائے کہ اللہ نے ہر شے کو آپ کے مقابل میں خاضع کر دیا، کہ ملائکۃ اللہ آپ کی دربار میں 4000 فرشتے بدر میں آئے، کہ معصوم فرماتے ہیں وہی 4000 فرشتے کربلا میں آئے اور کہنے لگے ابا عبداللہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ مدد کے تیار ہیں۔ وہ امام جو اشارہ کرے اور کن فیکون ہو جائے باذن اللہ، جو اشارہ کرے تو لشکر یزید کو ملیہ میٹ کر دے، اس امام حسین کو کیا مدد کی ضرورت ہے کہ کہیں حل من ناصر ینصرنا، اور مجھ جیسا ناچیز کہے کہ مولا میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، میری اوقات کیا ہے کہ میں حسین کی مدد کروں۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح خدا کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اس طرح حسین کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن خدا قرآن میں کہتا ہے ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو خدا بھی تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ جو خدا کہے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ اور امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں کہیں کہ وہ خدا جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وہ کہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، کہا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اور مولا نہج البلاغہ میں کہیں وہ جو مالک خزائن السماوات والارض ہے، اسے کسی قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بات کہیں کوئی اور جاتی ہے، مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مدد کرو تو میں تیری مدد کروں گا۔ حسین اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے ہاتھ کو تھامے، کون ہے جو میرے ہاتھ کو تھامے تاکہ میں تمہارے ہاتھ کو راہ الہی تک لے کر چلا جاؤں، کون ہے جو اس کشتی میں سوار ہو تاکہ یہ کشتی تجھے جنت تک لے کر چلی جائے؟ انہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین نے مدد مانگی، حر نے لبیک کہا۔ سوال ہے کہ مدد حسین کی ہوئی یا مدد حر کی ہوئی؟ اگر حر لشکر یزید میں رہتا تو جہنم میں رہتا، اور جب حسین کے لشکر میں آیا تو کیا بنا؟ جنتی بن گیا۔ فرما خدا کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ حسین کو لبیک کہو گے تو نجات تمہیں ملے گی۔ وہ جو اشارہ کریں تو ملائک ان کی خدمت میں آ جائیں۔ ارے جن کا جھولا جبرائیل جھلاتے ہوئے نظر آئیں، اسے کیا مدد کی ضرورت ہے؟ فرمائیے اصل میں مدد کس کی جا رہی ہے؟ آپ کی مدد کی جا رہی ہے۔ مثال دے کے سمجھاؤں، مثلا ایک والد ہے جو اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا 1000 روپیہ دے دو اللہ کی راہ میں۔ 15 سال کا بیٹا، 10 سال کا بیٹا کہے بیٹا 1000 ہے فقیر کو دے دو، اور بیٹا نخرے کرے نہیں میرے پیسے ہیں میں نہیں دوں گا۔ باپ یہ بھی نہیں کہتا کہ جو تیرے پاس ہے وہ میرا ہے، باپ یہ بھی نہیں کہتا بیٹا جو تیرے جیب میں 1000 ہے وہ میں نے ہی دیا تھا، میں کہہ رہا ہوں فقیر کو دو، لیکن بیٹا نخرے کرتا ہے کہ نہیں میرے پیسے ہیں میں نہیں دوں گا، لیکن باپ اصرار کرتا ہے فقیر ہے غریب ہے 1000 دے اس کی مدد کر دے۔ یا علماء فرماتے ہیں اپنا دیا ہوا بیٹے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تاکہ اس بیٹے کو سخی بنائے، تاکہ اس کے اندر ایک اچھی صفت کو پیدا کرے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ خدا جو مانگ رہا ہے وہ بندے کا نہیں، وہ مالک الوجود کا پیسہ ہے۔ جو دولت تیرے پاس ہے وہ خدا کی، جو سانسیں تیرے پاس ہیں وہ خدا کی، جو بازو تیرے پاس ہیں وہ خدا کے، جو نظر و نیاز کر رہا ہے وہ خدا کا، جو کچھ کر رہا ہے وہ دین پروردگار عالم کی ہے، لیکن وہ تجھے تیرے ہاتھوں سے دے کر تجھے سخی بنانا چاہتا ہے۔ کمت صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ حسین تجھے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ آؤ شہادت کا مقام پاؤ، کس کے رنگ میں رنگ جاؤ گے؟ حسین کے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ بعض لوگ بلاؤں میں آتے ہیں ناشکری کرتے ہیں،
بعض لوگ پہ بلائیں آتی ہیں اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگوں پہ بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں در اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، میں علی والا، میں مولا حسین کا ماننے والا، میں 20 بار زیارتوں پہ جانے والا، مولا حسین نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے یہ نہیں دیا، میں نے اتنی دعائیں کی، ناشکرے بن جاتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مصیبتوں اور بلاؤں میں چمکنا نہیں سیکھتے۔ کربلا سکھاتی ہے کہ مصیبتوں میں کس طرح ہیرا بنا جاتا ہے، بلاؤں میں کس طرح زینبی کردار بنایا جاتا ہے۔ بیٹے شہید کر دیے جائیں، بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ رکھا جائے، اور وہاں پہ بھی زینب یہ جملے کہتی ہوئی نظر آئیں کہ ماں رائے تو اللہ جمیلہ، کہ زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ سفر بلا ہے، یہ سفر مصیبت ہے۔ نعمتوں کے اندر سفر کرنا بھی مشکل ہے کہ خدا نے کسی کو مال دیا، دولت دیا، تم کتنی حسن اور خوبصورتی سے اس نعمت کو خرچ کرتے ہو، اسراف کرتے ہو، گناہوں میں پڑ جاتے ہو، یا ان نعمتوں سے صحیح استفادہ کرتے ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، بیماری کی مصیبت آتی ہے، اولاد کے چھننے کی مصیبت آتی ہے، قرضوں میں چلا جاتا ہے مصیبتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مصائب میں اپنا سفر کیسے طے کرتے ہو؟ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف پر اتنے مصائب آئے، اتنی مشکلات آئیں، دوسری طرف حضرت یعقوب پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اتنے سال سے بیٹے کے فراق میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن فرمایا دیکھو اللہ نے حضرت یوسف کی بلا اور مصیبتوں کو اس کی امت کے لیے باعث رحمت بنا دیا، کہ اگر یوسف نہ ہوتے وہ اس قحط سالی سے نہ بچتے، اگر یوسف نہ ہوتے ایسی حکمرانی مصر والوں کو نہ ملتی، اور اسی یوسف کو اپنے بھائیوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا، کیونکہ اگر حضرت یوسف نہ ہوتے تو یقیناً ان کے بھائی جہنمی بن جاتے، کیونکہ نیت قتل سے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔ حضرت یوسف کی وجہ سے انہوں نے توبہ کیا، حضرت یوسف نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو ان کے بھائی جہنم سے بھی بچے، جنت کا سفر کیا۔ یہاں پہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہاں بلا یوسف، کہاں مصیبت یوسف، اور کہاں مصیبت ابا عبداللہ الحسین۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ایک ایسی مصیبت جو آسمانوں نے نہیں دیکھی، جو زمینوں نے نہیں دیکھی۔ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ فرمایا زمین و آسمان اس مصیبت پہ گریہ کرتے ہیں، کوئی نبی نہیں جو کربلا سے نہیں گزرا اور گریہ نہ کیا ہو، یہاں تک کہ امام معصوم مصیبت ابا عبداللہ الحسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ امام حسن کو جب زہر دی گئی، ابا عبداللہ الحسین بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کی معرفت رکھتا ہے، دونوں امام ہیں، دیکھا چہرے حسن ابن علی زرد ہے، امام حسین نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں حسن ابن علی نے حسین کو دیکھا اور فوراً گریہ کرنا شروع کیا اور فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جیسا دن تجھ پر آئے گا ایسا دن کسی پر نہیں آیا، جو مصیبتیں تجھ پر آئیں گی ایسی مصیبتیں کسی پر بھی نہیں آئیں۔ تو فرمایا اس مصیبت کربلا کو پروردگار عالم نے امت کے لیے کیا بنا دیا؟ باب رحمت بنا دیا۔ کربلا اگر نہ ہوتی آج یہ مکتب نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی آج یہ فکر ابا عبداللہ الحسین نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی اصطلاح تم کہ ملئت ظلمن و جورا، کہ آخری زمانے میں زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ اس زمانے میں اگر کوئی نور کی کرن ہے یہ فرش عزائے حسین ابن علی ہے۔ جہاں اسکولوں میں گمراہی، جہاں ٹی وی پہ گمراہی، جہاں محلوں میں گمراہی، جہاں حاکمیت میں گمراہی، جہاں عدل و انصاف کا تصور نہیں پایا جاتا، وہاں پر اگر کوئی نسلوں کو عدل و انصاف سکھا رہا ہے وہ کربلا حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی یہ جاذبہ کربلا کہ لوگوں کو کہاں کہاں سے کھینچ کے لاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ہم اس کا ختمہ کرتے ہیں کہ 30واں ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں سوال ہو یا کوئی آپ سے پوچھے بھئی شہادت ابا عبداللہ 10 محرم کو ہے، آپ پہلی سے مجلس کیوں مناتے ہیں؟ تو یہاں اس تصور کو ختم کرنا ہے کہ ہم حسین کا ختمہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ شہادت عام موت کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس دن امام حسین شہید ہو گئے تو ہم 30واں منوائیں گے یا 20واں منوائیں گے۔ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ترویج مکتب کا نام ہے،
کربلا ایک منظم تحریک کا نام ہے، یہاں نسلوں کو فکر حسین دی جاتی ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ کربلائی معاشرے کیسے بنتے ہیں، یہاں واقعاً سکھایا جاتا ہے اگر مجلس حسین سے بھی کوئی نہ بخشا گیا تو علماء فرماتے ہیں پھر سمجھو ہدایت کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء فرش عزا سے جذب ہو کر راہ سلوک کو اختیار کرتے تھے اور عرفان کی منزلیں طے کرتے تھے کہ اگر حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ واسطہ ہے جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے، یہ وہ واسطہ ہے جو بندگی سکھاتا ہے۔ بہت بڑے آیت اللہ العظمہ خان ساری کہتے ہیں کہ تہران کا ایک تاجر مسیح نامی اس کا شخص تھا، آئے خان ساری کے پاس ہے، قبلہ آپ صاحب نفس ہیں، نیک عالم دین ہیں، آپ میرے بھائی کو نصیحت کریں۔ کہ کیا کیا آپ کے بھائی نے؟ کہ میں مستاصل ہو گیا ہوں، سمجھا کر یأس و نا امیدی کی حد پہ پہنچ چکا ہوں، شرابی بھی ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، محلے والوں سے لڑتا بھی ہے، زنا میں بھی مبتلا ہے، بہت سمجھایا لیکن راہ راست پہ نہیں آتا۔ پھر اہل خانہ نے کہا شادی کرا دو شاید سدھر جائے، کہ شادی بھی کرا دی، 6-8 مہینے گزر گئے لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو قبلہ آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ تھوڑی نصیحت کر دیں شاید ہمارا بھائی سدھر جائے۔ آغا خان ساری نے کہا جو علائم اور نشانیاں بتا رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ میری نصیحت بھی اس پہ اثر کرے گی، شادی کرا لی، سمجھا دیا، سب کچھ کرا لیا، تو کہ قبلہ کیا کریں؟ اس حال میں تو اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مومن کا مومن پر پہلا حق یہ ہے کہ مومن کی مدد کرے، وہ مالی مدد ہو، وہ اخلاقی مدد ہو، وہ نصیحت کے ذریعے ہو، کہ وہ تو بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے۔ آغا خان ساری کہتے ہیں تھوڑی دیر انہوں نے سوچا کہ بیٹا ایک راستہ ہے، کہ کون سا راستہ؟ کیسے کربلا لے جاؤ، ہاں اس کی ملاقات حسین ابن علی سے کرواؤ، اور جب کربلا گیا وہاں پہ اگر اس نے گریہ کیا پھر میرے پاس لانا، اس کا مطلب اس کے دل میں ابھی بھی نور ہدایت باقی ہے۔ لیکن اگر کربلا گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا تو کب پھر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ حسین کے پاس جانے کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملے تو سمجھو اب اسے کبھی ہدایت مل نہیں سکتی۔ اب تصور کرو کہاں کہاں سے حسین تیرے بچوں کو فرش عزا پہ لاتے ہیں، قسی سے قسی ترین دل فرش عزا نرم کر دیتا ہے، سخت سے سخت ترین قلب فرش عزا پگھلا دیتا ہے، اور سمجھو یہ گریہ جو ہے ایک طرح سے نور ہدایت ہے۔ بڑے سے بڑے گنہگار جن کا کوئی تصور نہیں بخشش کا، وہ ذریعہ ابا عبداللہ الحسین سے بخشے جاتے ہیں۔ یہ مسیح صاحب کہتے ہیں میں نکل گیا، 1.5 مہینے کے بعد آغا خان ساری کے پاس آئے کہ بتاؤ کیا حال ہے والے قبلہ، آپ کی نصیحت پہ عمل کیا، پہلے بھائی کو کہ کربلا چلتے ہیں، تو اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، میرا کیا کام ہے کربلا سے، ایک بدمعاش آدمی، ایک شرابی آدمی، ایک گنہگار آدمی کا حسین سے کیا لینا دینا ہے، کہ میرا کیا کام ہے کربلا، کہ بڑے طریقوں سے پھنسا وسا کر اسے بالآخر ہم کربلا لے گئے، کہ جیسے بین الحرمین پہنچا، کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، کہ اس کی بالکل توجہ امام حسین کی طرف نہیں تھی، کبھی دکانوں کو دیکھ رہا تھا، کبھی درختوں کو دیکھ رہا تھا، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا، بالکل اسے احساس نہیں کہ میں کس سرزمین پہ لایا گیا ہوں، میں کس سرزمین مقدس پہ بھیجا گیا ہوں، کہ صحن مبارک میں پہنچا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، ادب کا تقاضا تھا کہ اس نے اپنے سر کو جھکا دیا، پہلے دکانوں کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، درختوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے صحن حرم ابا عبداللہ الحسین میں آیا اس نے اپنا سر جھکا دیا، کہ تھوڑا آگے بڑھے، لیکن ابھی تک رویا نہیں تھا، کہ تھوڑا آگے بڑھا، لیکن جیسے ذریعہ مبارک ابا عبداللہ الحسین کے قریب آیا کہ اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ آغا خان ساری نے کہا اب اپنے بھائی کو لاؤ، اب میں نصیحت کروں گا، کیونکہ اگر رویا ہے اس کا مطلب اس کے قلب میں نور ہدایت ہے، نہیں روتا تو میں کہتا نور ہدایت نہیں، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لیکن اگر آنکھوں سے حسین نے عشق جاری کر دیا، قلب میں محبت حسین چلی گئی، تو خدا کبھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، کہ لاؤ۔ اس کے بھائی مسیح نے کہا ہے کہ آغا خان ساری اب لانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کیوں؟ کہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، کہ
کہ کیا مطلب؟ کہ جب زری کے کنارے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، میں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی تو تو حسین کا دوست ہے، کہ ہر کوئی حسین کے لیے تھوڑی روتا ہے، جس کا حسین کے ساتھ رشتہ ہو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کہ تو تو حسین کا دوست ہے، کہ ابھی اب عبداللہ الحسین سے وعدہ کر کہ جو تیرا کردار ہے وہ حسین کے دوستوں کا نہیں ہو سکتا۔ یا مولا حسین کا دوست خود کو مانتا ہے کہ نہیں؟ محبت حسین تیرے دل میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو مولا سے وعدہ کر کہ قبلہ اسی وقت بھائی نے زری پہ ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ مولا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے مولا آپ کا دل دکھے، واقعا میرے وجود میں رنگ حسین نظر آنا چاہیے۔ یہ جذبہ حسین ابن علی ہے۔ کہاں سے حسین کس کو کہاں سے کھینچ کے لاتے ہیں۔ کتنے بڑے عالم دین آیت اللہ العظمہ قاضی طباطبائی، جو استاد ہیں آغا بہجت کے، جو استاد ہیں آغا صاحب کتاب المیزان کے، آغا خوئی کہتے ہیں کہ جب ان کے گھر جاتے تھے کتنا ادب کتنا احترام، کہتے تھے جتنے لوگ آج آپ اربعین امام حسین پہ جاتے ہیں، کئی عراقی آپ کے جوتوں کو پالش لگاتے ہیں، اس زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ تو تھا نہیں، لیکن کہتے ہیں آغا قاضی کہ گھر میں جب مجلس ابا عبداللہ الحسین ہوتی تھی، جتنے عزادار آتے تھے کہتے اپنی ابا سے ان کے جوتیوں کو صاف کرتے تھے، ان کی مٹی کو ان کی دھول کو دور کرتے تھے کہ یہ وہ خیمہ حسین ہے، یہاں سے خدا کوئی رزق دے گا تو حسین کے عزاداروں کی خدمت کے ذریعے سے رزق دے گا۔ آغا خوئی کہتے ہیں میں احتراماً ادباً، بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے آغا قاضی کا، اتنے بڑے عالم آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ تجھے نہیں پتا یہ میں ان کی جوتیوں کو صاف نہیں کر رہا، یہ محبت حسین ہے جو مجھے یہ کروا رہی ہے، انسان کو خاضع بناتی ہے۔ آغا خوئی اتنے بڑے مجتہد کہتے ہیں میں اپنی جوتیوں کو بغل میں ڈال کے جاتا تھا کہیں یہ میری جوتیوں کی دھول کو صاف نہ کرے۔ بڑے بڑے علماء آغا بہجت کے استاد کے لیے بھی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ بوڑھے تھے، زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کمر جھکا نہیں سکتے تھے، کہتے تھے عزادار آتے تھے کرسی لگا دیتے تھے، عزاداروں کی جوتیوں کو سیٹ کرتے تھے اور ساتھ میں ایک سماور جو ایرانی چائے ہوتی ہے وہ رکھتے تھے، جو بھی عزادار جاتا تو اسے ایک کپ چائے کا دیتے تھے۔ کہتے تھے میں جھک تو نہیں سکتا لیکن حسین کے عزاداروں کو سبیل تو پلا سکتا ہوں، حسین کے عزاداروں کو چائے تو دے سکتا ہوں۔ یہ عقیدت تھی آپ کے علماء کی فرش عزاء حسین ابن علی سے، کیونکہ جانتے تھے خدا جتنا رزق ہدایت ان 10 دنوں میں نازل کرتا ہے پورے سال میں نازل نہیں کرتا۔ اب یہ مومن کی اپنی استطاعت ہے، وہ فرش عزاء سے کتنا لے کر جاتا ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، اگر باران رحمت ہوتا رہے، آپ سب لوگ برتن جا کے صحن میں رکھیں، لیکن کسی کا برتن بھر جائے کسی کا برتن خالی ہو، اب سوال ہو جناب آپ کا برتن تو بھرا آپ کا خالی کیوں تھا؟ فرمایا ایک فرق ہے، کسی نے برتن کو سیدھا رکھا ہوا ہے، کسی نے برتن کو الٹایا ہوا ہے۔ دعا کیا کرو کہ حسین ہمارے دلوں کو سیدھا کر دیں، جب دل سیدھے ہو جاتے ہیں تو رزق معرفت ابا عبداللہ الحسین ان دلوں پہ نازل ہوتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو حدیث معصوم ہے کہ جو مومن ابا عبداللہ الحسین سے محبت کرتا ہے تو گویا خدا نے قبر حسین اس مومن کے دل کو بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک عالم دین بڑے مشہور تھے جو پیدل جایا کرتے تھے، سفر کربلا پہ پیدل گئے، سفر قم پہ پیدل گئے، سفر نجف پہ پیدل گئے، سفر مشہد پہ پیدل گئے، تو ان کا نام پڑ گیا ابو عبداللہ پیادہ، مطلب جہاں بھی جاتا ہے پیدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں بعض علماء اللہ نے ان کو طی الارض کی کرامت بھی عطا کی تھی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نجف میں تھا تو میں دیکھتا تھا مولا حسین کی مجلس ہے اور ایک امام حسین کا چاہنے والا مجلس میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن زیادہ اس کی توجہ مجلس کی طرف نہیں۔ عراق میں ایران میں رسم ہے کہ مجالس ابا عبداللہ میں چائے کی سبیل بھی چلتی رہتی ہے، کہتے جاتا تھا 2 پیالیاں چائے کی پی کے، کبھی میں نے اس کو امام حسین پہ روتا ہوا نہیں دیکھا، بس آیا چائے پی اور چلا گیا۔ محسوس یہ ہوا کہ یہ صرف مجلس میں چائے پینے آتا ہے، گریہ نہیں کرتا، کہ اس کی عادت مجھے بڑی بری لگی
کہ حسین کی مجلس میں آئے ہو تھوڑا گریہ تو کرو. بعض لوگ تانا بھی دیتے ہیں نا، یہ صرف نیاز کھانے کے لیے آتے ہیں، یہ صرف چائے پینے کے لیے آتے ہیں، یہ صرف مثلا اس کام کے لیے آتے ہیں، پراپر مجلس میں بیٹھتے نہیں، گریہ نہیں کرتے. کبھی بھی کسی کو ٹوکا نہ کریں. ہر کسی کا مقام، ہر کسی کی نیت اللہ کے دربار میں خدا بہتر جاتا ہے. آپ کا کام ہے فرش عذاب بچھاؤ، سنے نہ سنے، بیٹھے نہ بیٹھے، گریہ کرے نہ کرے، یہ اس کا نصیب ہے. آپ کا کام ہے سفرہ رزق ابا عبداللہ الحسین کو بچھانا. اب اس سفرے سے کون کتنا اٹھاتا ہے وہ اس کا نصیب ہے. کہتا میں نجف سے منتقل ہو کے قم آیا، قم میں رہنے لگا. کئی مہینوں کے بعد ایک جگہ مجلس ابا عبداللہ الحسین تھی، میں نے اسی بندے کو دوبارہ دیکھا اور اسی ترتیب میں کہ نجف میں بھی مجلس میں آیا، چائے پہ چائے پی، یہاں پر بھی آیا، چائے پی کے نکل گیا. تو کہہ رہے میرے دل میں اس کے لیے اچھا خیال پیدا نہیں ہوا. اور یہ بھی معصوم فرماتے مومن کے لیے کبھی برا سوچا نہ کرو. میں نے کہا یہ چائے پینے والا ہے، یہ خلوص سے نہ مجلس میں بیٹھتا ہے نہ امام حسین پہ گریہ کرتا ہے. کہتا ہے 1.5 مہینہ گزرا میں نے اس کو دیکھا نہیں. چند لوگوں سے پوچھا، وہ جو شخص آتا تھا مجلس میں بیٹھ کے چائے پی کے نکل جاتا تھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا ہے. کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں نے اسے خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں عالم برزخ میں بہت اچھی جگہ پہ بیٹھا ہے. تو میں نے اس سے سوال کیا جناب اتنی اچھی جگہ پر جبکہ حسین کی مجلس میں گریہ بھی نہیں کرتے تھے، صرف چائے پی کے نکل جاتے تھے، اتنی اچھی جگہ تجھے کس نے دلوائی عالم برزخ؟ تو کہنے لگا کہ جیسے بدن سے روح نکلی اور عالم برزخ میں آیا تو امام حسین نے میرے ہاتھ کو تھام لیا. اور یہ اچھی جگہ جو دیکھ رہے ہو ابا عبداللہ الحسین نے مجھے یہاں کر بٹھایا اور مجھے کہا مومن قیامت تک یہاں بیٹھو، اور جب قیامت ہوگی اس سے بہتر جگہ ہم تجھے عطا کریں گے. کہتا تعجب میں اور اضافہ ہوا. میں نے کہا آپ تو گریہ بھی نہیں کرتے تھے، آپ صرف چائے پیتے تھے. کس نے کہا مومن مجھے چائے کا تانا نہ دو، چائے تو پورے شہر میں ملتی تھی لیکن میں صرف حسین کی چائے پینے کے لیے آتا تھا. میں صرف سبیل حسین، یعنی یہ نیت بھی بندہ کر کے آئے کہ میں وہ پانی جا کر پیوں گا جو منسوب کس سے ہے؟ ابا عبداللہ الحسین سے. میں وہ سبیل جا کے پیوں گا جو کس سے منسوب ہے؟ ابا عبداللہ الحسین سے منسوب ہے. اس کا اجر بھی امام حسین انسان کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں. وہ قدم جو گھروں سے نکلے اور فرش عزا تک آئے، ان قدموں کا بھی حساب ہے. میں شیعہ تو شیعہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. ایک خاتون کہتی ہے میں نے نظر کی، نظر ابو الفضل العباس، کہ جب میری حاجت قبول ہو جائے گی میں ایک بکرا نذرانہ کروں گی. کہتی حاجت قبول ہوئی، میں نے بکرا لیا اور غازی عباس کے حرم کی طرف روانہ ہوئی. رات میں چیک پوسٹ پولیس نے چیکنگ کی اور کہا کہ بکرا کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا کہ نظر کی تھی. کہا وہ شخص سنی تھا، اس نے میرا مذاق اڑایا، متعصب تھا. کہا کہ ان خرافات سے باہر نکلو اور بکرا مجھ سے چھین لیا. کہا زیارت پہ جانا ہے جاؤ، کیا ہے کہ بکرے حضرت عباس کے لیے لے کے جا رہی ہے؟ کہتے میں حرم پہنچی، میں نے شکایت کی حضرت عباس. میں نے کہا مولا حاجت قبول ہوئی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن اس بدبخت نے بکرا مجھ سے چھین لیا. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا لیکن مولا اس نے مجھے دکھ بڑا دیا ہے، میرا مذاق بڑا اڑایا ہے. میں معاف نہیں کروں گی اسے اور آپ میرا بدلہ اس سے ضرور لیں گے. یہ خاتون کہتی اسی رات میں نے خواب میں ابو الفضل عباس کو دیکھا. فرمایا خاتون جو بکرا نظر کے لیے لے کر آئی تھی وہ ہم تک پہنچ گیا، ہم نے تمہاری نظر کو قبول کر دیا. اس نے کہا نہیں مولا بکرا تو مجھے چاہیے، آپ نے قبول تو کر لیا لیکن اس بدبخت بندے نے مجھ سے چھینا تھا، میں نہیں بخشوں. تو حضرت عباس نے کہا ہم نے قبول کر لیا، اگر ہو سکے تو میری خاطر اسے معاف کر دو. میں نے کہا مولا میں معاف نہیں کروں گا. کیوں آپ کی خاطر معاف کروں گا؟
کہ اس کا ایک احسان ہے عباس پر. کہ کون سا احسان؟ ایک متعصب سنی جو آپ کے عزاداروں کا مذاق اڑائے، جو یہاں پہ نظر و نیاز لے کر اسے چھین لے. مجھے تانے دے مولا، میں اسے معاف کر دوں. کہاں ایک احسان ہے. کہ مولا کون سا احسان ہے؟ کہ ایک دن وہ سفر پہ تھا اور بڑا پیاسا تھا. شدت پیاس نے اس پہ اتنا غلبہ کیا کہ اسے شاید موت کے آثار نظر آنے لگے. اور اس شدت کے بعد جب وہ نہر پہ پہنچا، حضرت عباس نے کہا اس نے چند گھڑی پانی کو دیکھ کر میرے حسین کو یاد کیا. چند گھڑی اس نے پانی پیا نہیں. کہ پہلے پانی کو دیکھتا رہا، پھر صرف اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنی پیاس لگی میں برداشت نہیں کر پا رہا. کہ وہ سوچنے لگا کہ 3 دن یا روز عاشور نبی کے نواسے نے اس پیاس کو کیسے برداشت کیا. کہ پانی پینے سے پہلے اس نے میرے حسین پہ چند آنسو بہائے. کہ ہم مقروض ہیں ان آنسوؤں کے، لہٰذا ہماری خاطر اسے معاف کر دوں. یہ خاتون کہتی میں نیند سے اٹھی، میں واپسی جانے لگی، وہی شخص مجھے ملا اور کہا کہ کیا ہوا؟ کہتی میں نے کہا کہ میں نے عباس کی خاطر تجھے معاف کر دیا. کہ کیسی معافی؟ اس نے پورا خواب بتایا. کہتے وہ زمین پہ گر پڑا، زار و خطا رونے لگا. کہاں ایسی پیاس آئی تھی اور میں نے پانی کو دیکھا تھا اور میں نے تیرے حسین کو یاد کیا تھا. ارے جو غیروں کے قرضوں کو نہ رکھیں، جو ہم عقیدہ بھی نہ ہو اس کے آنسوؤں کے بھی قیمت دینے کو تیار ہو جائیں. تو جن کی نسلیں حسین کے عاشق ہوں، جو ابا عبداللہ الحسین سے محبت کریں، قدر جانیں، قیمت جانیں اپنی آوازوں کی، اپنے آنسوؤں کی، کہ اس زمانے میں خدا نے یہ کشش صرف فرش عزائے حسین ابن علی پہ رکھی ہے. واللہ پورا سال غفلتوں میں گزر جاتا ہے، 10 دن حسین ایسا بیدار کر دیتے ہیں کہ گویا سوئے ہوئے ضمیر جاگ جاتے ہیں. فرمایا کتنا بھی دور ہو لیکن اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے، خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے، خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کو یہ سلام سکھا دیں. علماء فرماتے ہیں جب بھی مشکل و مصیبت ہو، 2 نام، ایک یا صاحب الزمان، دوسرا یا ابا عبداللہ. یہ نام اگر نسلوں کو یاد ہو، خدا جگہ جگہ آپ کی نسلوں کی مدد کرتا ہے. ہمیشہ منبر سے بتا چکا کہ ایک بوڑھے نے امام حسین سے شکایت کی کہ مولا لگتا ہے آپ کی کربلا صرف امیروں کے لیے بنی ہے. مولا میں غربت کی وجہ سے آ نہیں پا رہا، مولا میں بیماری کی وجہ سے آ نہیں پا رہا، مر جاؤں گا، منکر و نکیر کہیں گے کیسا عاشق حسین تھا. ایک زیارت حسین نہیں لے کر آیا. کہتے خواب کے عالم امام حسین کی زیارت ہوئی. فرمایا مت کہا کرو کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے، صحت مندوں کا امام ہے. کہ مومن آ سکو تو زندگی میں ایک بار کربلا ضرور آنا، اس کے اجر کا پتہ تجھے عالم برزخ میں چلے گا. لیکن اگر نہیں آ سکتے کہ تیرا حسین کریم ہے. سخی اور کریم میں فرق ہے. سخی مانگنے پہ دیتا ہے، کریم نہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے. فرما اگر دل تڑپے حسین کے لیے تو فرما خلوص دل سے مجھ غریب کو ایک سلام کیا کرو. ہم کہیں گے لکھا جائے تیرے نام اعمال میں کہ تو نے ثواب زیارت حسین کا منع کریں. آج ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو کیا. یا کہوں ایسے سلام کرو جیسے غیبت کے پردے میں حجت خدا اپنے جد حسین کو سلام کر رہے ہیں. السلام علی الحسین علی
الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل گئے السلام على حسین وعلى علی ابن حسین کی صدا بلند ہو سب مل وعلى اولاد حسین وعلى سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن ایک ساتھ حسین کی صدا وعلی اولاد حسین وعلی سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی میرا سلام ننے سے رخساروں پہ یہ سلام میرے سلام نہیں فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے علماء فرماتے ہیں جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو یہ کسی عام عالم کا نوحہ نہیں یہ فرزند زہرا امام زمانہ کا نوحہ ہے سنیں گے اپنے جد پہ کیسے گریہ کرتے ہیں فرمایا میرا سلام ہویا ان ننے سے رخساروں پہ میرے مولا نے نام نہیں لیا اشارہ کیا اللہ جانے یہ علی اصغر کے رخسار ہے اللہ جانے یہ قاسم کے رخسار ہے جواب میرے مولا نے خود دیا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا اللہ یا کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے اللہ یا کسی بھائی کو بہن کے زخمی رخسار نہ دکھائے شاید کوئی برادر اہل سنت موجود ہو
شاید اعتراض کرے شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں، پورا سال حسین پہ گریا پھر محرم میں اتنا گریا۔ اگر کوئی برادر اہل سنت اعتراض کرے اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو، بڑی درد بھری حدیث ہے۔ رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے ویسے نہ مارا کرو، لیکن ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے فرمایا اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارا کرو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ او جن کی رنگت تماچوں سے بدل گئے۔ اتنے تماچے مارے کہ بچی بابا بابا کر کے زندہ میں چلی گئے۔ تب امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو سب سے پہلے میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو۔ کسی نے عرض کیا مولا جب دعا کرو خدا کو کس کا واسطہ دوں؟ فرمایا خدا کو 2 بیویوں کا واسطہ دیا کرو، اللہ کبھی تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ایک میری پھوپھی زینب، دوسرا میری 4 سالہ سکینہ۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ایسا جملہ کہا بچی کی روح برباد کر گئے۔ مولا کب کہا؟ فرمایا زندان شام بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سا رو کے کہنے لگی میرے غریب بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو۔ ایسا جملہ کہا روح برباد کر گئے، کہنے لگی بابا میرا رخسار چھوٹا تھا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے حسین کی یتیمہ بچی کا واسطہ توبہ نہ کر لیں، ہمیں موت نہ دینا۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کیا وعدہ کربلا کے ساتھ مشہور فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، بالخص امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، مجاہدین